ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خیریت سے رکھے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پچھلے منگل کو اصول تحقیق کے حوالے سے جو باتیں کی تھی، اس میں تحقیق کا یعنی لفظ تحقیق کا معنی اور مفہوم لغوی اور اصطلاحی، یہ دو باتیں ہم نے ڈسکس کی تھیں۔ اور اس کے بعد پھر آ، یہ آیت اور یہ دعا، اس کے تناظر میں ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ اسلام کی روح یہ اصل میں تحقیق پر ابھارتی ہے، اور یہ آیت مبارکہ کے فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یہ ہمیں کہتی ہے کہ ہمیں کوئی بھی بات پہنچے تو بغیر اس کی تصدیق کیے، بغیر اس پر تحقیق کیے ہم اس پر ریئیکشن نہ دیں، اس پر رد عمل نہ دیں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز دو چیزوں پر بات کریں گے۔ ایک تحقیق کی چیدہ چیدہ اقسام، اور دوسرا تحقیق کرنے والا یعنی محقق، اس کے اندر کون سی خصوصیات ہونی چاہیے کہ جس سے اس کی تحقیق مؤثر ہوگی، اس کی تحقیق ٹو دا پوائنٹ ہوگی، اور وہ درست نتائج تک یا حق تک پہنچنے میں یعنی کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے تھوڑی سی ہم بات کر لیں، کیونکہ ہم علوم اسلامیہ کے طالب علم ہیں، ہم سب اسلامیات کے اسلامی علوم کے دینیات کے طالب علم ہیں، اسلام کو سیکھ رہے ہیں، سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمارا جو میدان ہے وہ بھی علوم اسلامیہ میں تحقیق ہی ہے، ہمارا جو مطمع نظر ہے، وگرنہ تحقیق تو زندگی کے ہر شعبے میں ہو رہی ہے۔ سائنس میں تحقیق ہو رہی ہے، ادب میں تحقیق ہو رہی ہے، سوشل سائنسز میں تحقیق ہو رہی ہے، لیکن ہم کیونکہ اسلامیات کے طالب علم ہیں تو ہمارا مطمع نظر یہ اسلامی علوم میں تحقیق کرنا، اور عصر حاضر کے مطابق ان علوم کو استعمال کر کے اسلام کی ترویج و اشاعت، اس میں اپنا حصہ شامل کرنا ہے۔ تو تھوڑا سا تاریخی پس منظر ذرا ہم دہرا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا، تو اس وقت جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست ٹاکرا مشرکین مکہ کے ساتھ تھا، اور آپ سب لوگ اہل علم میں جانتے ہیں کہ مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاً اسی جو ٹاکرا تھا، اسی جو کشمکش تھی، اسی کو ہی موضوع بحث بنایا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خطاب کیا ہے، مشرکین کو جو دلائل دیے ہیں قائل کرنے کی، جو قرآن کریم جد و جہد کرتا نظر آتا ہے، وہ سارے کا سارا ان کی براہ راست عقل کو اپیل کرنا ہے۔ ایسے دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے جو آنکھوں سے نظر آتے ہیں، جو عقل سمجھ سکتی ہے، جس میں منطقیت پائی جاتی ہے، اور اس کو ڈینائی کرنا، اس کا انکار کرنا، یہ اگر انسان سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو یعنی اس کے بس میں نہیں ہے اور وہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، ضد اور ہٹ درمی اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گفتگو اور یہ ٹاکرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی زندگی میں ہوتا رہا، یہ سب دلائل کی جنگ تھی، اور جب مشرکین مکہ کے پاس دلائل ختم ہو جاتے تو پھر وہ دھمکیاں دینے پر، تشدد کرنے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بزور
روکنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو موضوع بحث بنایا۔ مدنی صورتوں میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات، اسٹیٹ بن چکی تھی اور مسلمانوں کو جزوی احکامات کی ضرورت تھی، سوسائٹی چلانا تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موضوع بنایا۔ اب قرآن کریم کی حد تک تو معاملہ بالکل صاف ہے کہ قرآن کریم کو لکھ کے بھی محفوظ کر لیا گیا، قرآن کریم یاد بھی ہوا، حفظ بھی کیا گیا، قرآن کریم تعامل میں بھی آیا، اور قرآن کریم اس طرح تواتر کے ساتھ آگے منتقل ہوتا رہا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہے، احادیث، اگرچہ صحابہ کرام نے اس کو بھی محفوظ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جس میں قرآن کریم اور حدیث میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ لیکن ہماری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد دور صحابہ میں، دور تابعین میں، دور تبع تابعین میں، دور تبع تابعین تک یہ جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے علوم نکلے تھے وہ میچور ہو گئے۔ حدیث میچور ہو گئی، اصول حدیث یہ میچور ہو گئے، تیسری صدی تک پہنچتے پہنچتے اصول فقہ یہ میچور ہو گئی، بڑی بنیادی اور بڑی زبردست کتابیں ہر علم کی وہ سامنے آ گئیں، اور پھر ایک قسم کا علمی میدان میں مسلمانوں نے ایک قسم کی سٹیبلٹی اور ایک ٹھہراؤ وہ حاصل کر لیا۔ آج بھی ہم جو تیسری چوتھی صدی تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آج بھی ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور وہی ہمارا ماخذ ہے حدیث میں بھی اور باقی معاملات میں بھی۔ یہ جو 2-3 صدیاں گزری ہیں تحقیق کے میدان میں، جب آپ ان کا اس تناظر میں مطالعہ کریں گے تو حیران کن نتائج اور حیران کن کارگزاریاں آپ کے سامنے آئیں گی۔ مثلا حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے سارے کا سارا کام تحقیق کا ہی ہے، راوی کی تحقیق، کس نے کس سے سنا، اس بات کی اتھینٹسٹی، اور جو آدمی جس سے سنا گیا ہے وہ اس قابل ہے حدیث روایت کر رہا ہے کہ نہیں، کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، پھر جو متن آگے روایت کیا جا رہا ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیسا ہے، اس کو درایتاً کیسے پرکھیں گے، جو علم الروایہ ہے وہ کیسے ہوگا، علم اسماء الرجال یہ مسلمانوں کے پاس صرف علم ہے، اس کے علاوہ پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں نے صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اصلی یہ علم ڈیویلپ کیا، اور یہ کارنامہ ہے کہ جو انسانوں کے آغاز سے لے کر آج تک اور اب قیامت تک یہ مسلمانوں نے ہی سر انجام دیا ہے۔ اب اس کے بنیاد میں کیا ہے؟ اس کی بنیاد میں سارے کا سارا تحقیق کا مزاج ہے، اور ہماری جو اصول ڈیویلپ ہوئے، اصول حدیث ڈیویلپ ہوئے، اصول تفسیر ڈیویلپ ہوئے، ہمارے اصول فقہ ڈیویلپ ہوئے، اب اس میں بھی ضرورت اس بات کی تھی کہ بھئی ان اصولوں کی بنیاد پہ ہم نے جو سوسائٹی ہے اس کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ تو لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کی اور ساری عمریں اور اپنی ساری مہارتیں، اپنی ساری صلاحیتیں لگا کے تو ان علوم کو میچورٹی تک پہنچایا۔ تو اس کا یہ مختصر سا خاکہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم علوم اسلامیہ کے طالب علم ہیں تو ہماری گھٹی کے اندر تحقیق شامل ہے۔ ہم اس کے بغیر جو اسلامی علوم ہیں ان کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے۔ اگر تحقیقی مزاج نہیں ہے علوم اسلامیہ کے طالب علم کا، اور وہ چیزوں کو پرکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ سطحی باتیں اس کو اپیل کرتی ہیں، اور وہ اصولوں کی استنباط اور پھر اصولوں کے اطلاق سے اس کا مزاج واقف نہیں ہے، تو پھر تحقیق سے اس طرح عاری ہونے والا طالب علم وہ صحیح طرح علوم اسلامیہ کو نہ جان سکتا ہے، نہ صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ تو ہماری گھٹی میں شامل ہے کہ ہم
یعنی ہمارے جو بنیاد ہے اس میں شامل ہے کہ ہم چیزوں کو بڑے بیدار مغزی کے ساتھ پرکھیں اور بڑے ہی حوصلے کے ساتھ ان کو دیکھیں اور حق تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور پھر جو حق بات ہمیں سمجھ میں آ جائے اس کا پھر برملا اظہار کریں۔ تو یہ ہماری گھٹی میں شامل ہے۔ تو یہ ذرا تاریخی اعتبار سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ ہمارا مزاج یہ محققانہ ہونا چاہیے۔ بات کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آپ سب لوگ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ کسی بھی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے، ان یحدث بکل ما سمع، کہ جو اس نے سنا اور اس کو آگے چلا دیتا ہے۔ تو علوم اسلامیہ کا جو طالب علم ہے وہ ایسا نہیں کرتا، وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نہیں چلاتا، بلکہ وہ جب اس کے بعد بات پہنچتی ہے تو وہ اسلامی علوم کے مزاج کے مطابق اس کو دیکھتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اور پھر اس کی حیثیت کے مطابق ہی اسے ڈیل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ صلاحیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو روح ہے ہمارے اسلامی علوم کی اس کو اپنے اندر بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو تحقیق کرتے ہیں یعنی فی زمانہ اس کی کئی شکلیں ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو علمی تحقیق کی کئی شکلیں ہیں۔ کچھ شکلیں ہیں جو یونیورسٹیز میں جو علوم اسلامیہ کے شعبہ جات ہیں ان میں رائج ہیں۔ اس وقت جو علوم اسلامیہ کے میٹرک اور انٹر کے بعد جو اعلیٰ تعلیمی مراحل ہیں، یعنی ہائر ایجوکیشن کے مراحل ہیں، اس میں چار مراحل یا تین مراحل آپ اسے کہہ لیں، تین مراحل عام طور پہ ہوتے ہیں۔ ایک بی ایس ہوتا ہے، بی ایس علوم اسلامیہ، بی ایس اسلامک اسٹڈیز 4 سالہ۔ اس کے بعد ایم فل ہے 2 سالہ، اور اس کے بعد پھر پی ایچ ڈی ہے۔ یونیورسٹیز کے جتنے علوم اسلامیہ کے شعبہ جات ہیں وہاں پر معراج یہ سمجھی جاتی ہے کہ وہ شعبہ اپنے فیلڈ میں پی ایچ ڈی کروا رہا ہے، لیکن پی ایچ ڈی سے نیچے بی ایس ایم فل یہ بھی دو بڑے مراحل ہیں، اور ان دونوں کو بھی ریسرچ ڈگری کہا جاتا ہے۔ بی ایس کو ریسرچ ڈگری کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں سمیسٹر سسٹم میں آپ نے ایک سمیسٹر میں 2 امتحانات دینے ہوتے ہیں، ایک مڈ کا ایک فائنل کا، اور ان امتحانات میں جو نمبر آپ کو ملتے ہیں اس میں 2 چیزوں کے نمبر ایڈ ہوتے ہیں۔ ایک نمبر ہوتا ہے اسائنمنٹ لکھنے کا، آپ کو موضوع سے متعلقہ کسی پہلو پر استاد اسائنمنٹ دیتا ہے، آپ اس پہ پڑھتے ہیں اور اس پر ایک چھوٹا سا مضمون لکھتے ہیں 10 15 20 صفحے کا، اس کو اسائنمنٹ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس اسائنمنٹ کو آپ نے خود لکھا ہے، اس کو جانچنے کے لیے پریزنٹیشن ہوتی ہے کہ آپ کلاس کے سامنے یا استاد کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو بیان بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو 2 چیزیں ہیں یہ اس ڈگری کو ریسرچ ڈگری بناتی ہیں، اور یہ ہر سمیسٹر میں کیونکہ یہ چلنا ہوتا ہے ساتھ، تو اس لیے اس کو ریسرچ ڈگری کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آخر میں، یعنی جو آخری 1 2 سمیسٹر ہیں 7واں اور 8واں، اس میں بہت ساری یونیورسٹیز میں مقالہ لکھوایا جاتا ہے۔ وہ مقالہ اگرچہ بالکل ابتدائی نوعیت کا ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک تحقیق کی مشق کے طور پہ مقالہ لکھوایا جاتا ہے، اور اس میں اسٹوڈنٹ کو کئی جگہ پہ اختیار بھی ملتا ہے کہ وہ اگر مقالہ لکھنا چاہے تو مقالہ لکھ لے، اور اگر وہ مقالہ نہیں لکھنا چاہ رہا تو وہ کوئی پیپر دے لے، یعنی کوئی سبجیکٹ لے کے کوئی موضوع لے کر تو اس کا پیپر دے لے۔ تو اگر مقالہ لکھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریسرچ میں اس نے تھوڑی سی مزید ڈیولپمنٹ کر لی۔ اور اسی بی ایس میں 7ویں سمیسٹر میں یا 6 7ویں سمیسٹر میں اصول تحقیق کو باقاعدہ ایک مضمون کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ جو ہم چیزیں ڈسکس کریں گے یہ ساری اس کے کورس کنٹینٹ میں شامل ہیں، اور وہ وہاں پہ اس کو باقاعدہ سلیبس کے طور پہ
ایک مضمون کے طور پہ پڑھاتے ہیں اور 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے اس کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یونیورسٹیز اور کالجز میں دیکھیں تو اس میں بی ایس لیول پر ہی اسلامیات میں تحقیق کی کچھ نہ کچھ مشق شروع ہو جاتی ہے. اور اگر بی ایس آپ نے مکمل کر لیا ہے اور مزید آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر ایم فل کو تو باقاعدہ ریسرچ ڈگری کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ نے ایک بڑا اچھا کمپریہنسو قسم کا مقالہ لکھنا ہوتا ہے. اس میں موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے، موضوع پر خاکہ بنایا جاتا ہے، اس کی ابواب بندی چیک کی جاتی ہے، اور اس میں مواد موجود ہے نہیں موجود، اس میں جو محقق ہے ایم فل کرنے والا طالب علم اس کے اندر صلاحیت موجود ہے جو موضوع لے رہا ہے اس پر تحقیق کرنے کی، یہ سب چیزیں چیک کی جاتی ہیں اور پھر اس کے حوالے کیا جاتا ہے اور اس نے 6 ماہ 1 سال میں تھیسس اور مقالہ لکھنا ہوتا ہے. تو وہ سارے کا سارا تحقیقی کام ہے. اور پھر پی ایچ ڈی کو تو یعنی ویلیو ایڈڈ ڈگری کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے اور آپ نے علم کے میدان میں کوئی اضافہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی پی ایچ ڈی نہیں کی. یہ علم کی کریشن، علم کی تخلیق کا مرحلہ ہے کہ آپ تربیت حاصل کر کے بی ایس میں ایم فل میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور اب آپ کو جو آپ نے تربیت حاصل کی ہے اس تربیت کو یعنی بروئے کار لاتے ہوئے آپ کو کوئی علمی کنٹریبیوشن کرنا چاہیے، آپ کو کوئی مقالہ ایسا لکھنا چاہیے، کوئی ایسی علمی سرگرمی اختیار کرنی چاہیے کہ جو علمی طور پر کوئی اضافہ کرے اور لوگوں کو، سوسائٹی کو اس کا فائدہ ہو. تو اس لیے عام طور پہ جب ایم فل یا پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا جاتا ہے تو اساتذہ ازراہ مزاح پوچھتے ہیں کہ یہ مقالہ جو لکھا گیا ہے یہ چھپانے والا ہے یا چھاپنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بالکل ہی یعنی اس پہ توجہ نہیں کی گئی تو وہ چھپانے کے قابل ہے، کسی کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا. ایک نے کوئی ایسا کنٹریبیوشن نہیں کیا، اور اگر اس کو چھپایا جا سکتا ہے، چھاپا جا سکتا ہے، اس کو پبلش کیا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محقق نے کوئی ایسا کنٹریبیوشن کیا ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں گے، لوگ اس سے رہنمائی لیں گے اور سوسائٹی اس سے فائدہ اٹھائے. تو یہ مرحلہ ہے ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں. تو یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو فرمائیں. پھر ہم ہمارے مدارس میں جو دینی ادارے ہیں وہاں پر تحقیق کی کیا صورت حال ہے، ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. ہاں جی حضرات علماء کرام. اچھا چلیں، اگر بات واضح ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. تو جی یونیورسٹیز سر میں تو یہ بالکل بات کلیئر ہے سر. اچھا جی جزاکم اللہ خیرن. اچھا، جو ہمارے مدارس ہیں، ہمارے مدارس میں بھی کوئی تحقیق کا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ لوگ مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کو کوئی وہاں پہ، یہاں پہ تو چلو ڈگری ملتی ہے نا، تو کوئی تھیسس وغیرہ کوئی مراحل سے گزر کے بی ایس ایم فل پی ایچ ڈی تک کوئی آدمی پہنچ گیا تو وہ کسی نہ کسی درجے میں تحقیق کا کوئی نہ کوئی کام کرے گا. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ مدارس میں بھی کوئی تحقیقی کام ہو رہا ہے؟ جی سر بالکل. تخصصات کے اندر تو مقالہ جات لکھوائے جاتے ہیں، جو دارالفتہ یا فتویٰ سیکھتے ہیں، مفتی کا جو ہوں. کورس ہوتا ہے اس میں. ہاں جی، اور کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر بالکل ایسے ہی ہے کہ تخصص کے اندر بھی بہت سارے ایسے تحقیقی کام کروائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو دارالفتہ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت سارے ہوں. ایسے جدید مسائل پہ اور بہت ساری چیزوں پہ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے مسائل کے حل بھی نکال رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے ہوں. وہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب وہ کسی مدرسے میں 8 سالہ کورس کرتے ہیں یا اپنی بنیاد ہوں. بناتے ہیں، تو تبھی وہ اس قابل ہو پاتے ہیں. ان کے اندر یہ استعداد تبھی بنتی ہے کہ وہ کسی دارالفتہ میں بیٹھ کر کسی مسئلے کو ایکسٹریکٹ کر سکیں اور اس کا وہ حل نکال سکیں. اور آج کل آپ کو پتہ ہے بہت سارے جدید مسائل آ رہے ہیں، اے آئی کے ہوں. مسائل ہیں، بٹ کوائن کے مسائل ہیں، جدید کرنسیز کے مسائل ہیں، ایسے بہت سارے معاشی مسائل ہیں اور دیگر ایسے بہت سارے مسائل ہیں. فورن کنٹریز میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں
जो अगर तहकीक ना की जाए, छानबीन ना की जाए, या मसाइल एक्सट्रैक्ट करने की सलाहियत अगर हमारे उलमा में ना हो, तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें हम नहीं कर पाते। और ये हो रही हैं, हर मसला जैसे ही वो सर उठाता है, उसका फौरन कोई ना कोई फतवा, कोई ना कोई हल वो लोगों के सामने पेश हो जाता है, और लोगों को हल मिल जाता है कि शरई रूह ये है और शरीयत ये कह रही है उस मसले के बारे में। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छे तरीके से उस लेवल पे वो काम हो रहा है। हाँ, अगर हम कहें कि 8 साल दरस निज़ामी में ये काम हो, तो वो तो बीएस के अंदर भी नहीं होता, वो तो उस तरह तो हम्म। एफएससी के अंदर भी नहीं होता, मैट्रिक के अंदर भी नहीं होता, वो तो बुनियाद बना रहे होते हैं। जब एमफिल के लेवल पर हम जाते हैं हायर एजुकेशन में, तो वहाँ हमारे पास तहकीकात भी होती हैं और सारी चीजें होती हैं। इसी तरह मदरसों में भी यही मेरे ख्याल में सिस्टम। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और कोई अगर कोई इज़हार ख्याल करना चाहें तो। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना, जी वालेकुम सलाम। तखस्सुस से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हम दरस निज़ामी करते हैं, इसमें उसूल हदीस की जो किताबें होती हैं, इनमें भी जो जैसे हम्म। आज का हमारा मौजू चल रहा था तहकीक के हवाले से, इसी तरह रावी की जो रवायत करने वाला है उसकी तहकीक करना, इसके मौजू पर काफ़ी बाइस होती है। हाँ जी, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। बल्कि अब तो दौरा हदीस में बहुत सारे मदारिस में मकाला भी लिखवाया जाता है। दारुल उलूम कराची में बाकायदा दौरा हदीस में एक मकाला लिखने मौजू दे के सब तालिब इल्म मकाला लिख के जमा करवाते हैं। इसी तरह जामिया इमदादिया के बारे में भी मुफ्ती जाहिद साहब, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनके ज़ौक़ की वजह से वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी सरगर्मियाँ होती हैं कि जो तलबा की तरबियत के लिए दरस निज़ामी के मरहले में ही उनकी तरबियत लिखने पढ़ने की और तहकीक करने की तरबियत के लिए बहुत मुफीद है। तो हमारे मदारिस में जो दरस निज़ामी के 8 साल हैं, वो तो जैसे मौलाना ने फरमाया कुतुब बुनियाद हैं। और आप दुनिया जहान की यूनिवर्सिटीज देख लें, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, दुनिया जहान की, उनके उलूम इस्लामिया के, उनके थियोलॉजी के, उनके हिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स को, उनके अरबी के डिपार्टमेंट्स को जिन लोगों ने वजन दिया है, जिन्होंने अहमियत दिलाई है, वो मदारस के दरस निज़ामी पढ़े हुए उलमा ही थे। किसी जगह पे भी आप पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज हैं आप उनको देख लें, और आप दुनिया की यूनिवर्सिटीज हैं आप उनको देख लें, जिन लोगों ने उलूम इस्लामिया में तखस्सुस किया है, यानी दरस निज़ामी भी एक किस्म का तखस्सुस है, तो वो लोग वहाँ पे जब पहुंचे हैं तो उन्होंने उन डिपार्टमेंट्स को एक्टिव करने के, उनको यानी उनकी जो इल्मी वजन है उसमें इजाफा करने में बुनियादी किरदार अदा किया। और हमारे यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए जो लोग हैं, उनका अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो वो बहुत है, लेकिन वो सॉलिड नहीं है। जिस तरह के एक दरस निज़ामी का ग्राउंडेड बंदा है, वो जैसे यानी उन वहां पे जाके जो तहकीक उन लोगों ने की है, वो जिस तरह सॉलिड है और जिस तरह वो इल्मी तौर पे रेलिवेंट है, आपको दीगर तहकीकात उस तरह नहीं मिलेंगी। लेकिन बहरहाल कंट्रीब्यूशन वो भी है। तो ये हमारे मदारिस का बहुत बड़ा यानी हिस्सा है, जो जदीद तालीमी निज़ाम है उसमें भी। जो इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटीज में अगर आप देखें, तो वहाँ पे जब मदारिस के लोगों ने जाना शुरू किया, तो वहाँ की जो तहकीक है उसमें बड़ा बूस्ट आया। हमारे जितने इदारे हैं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है या इस तरह के दीगर जो इदारे हैं, तो उसमें हमारे मदारिस के लोग बैठे हैं और वो वहाँ पे तहकीक कर रहे हैं, वो वहाँ पे मसाइल का हल तलाश कर रहे हैं। ये तो इदारा जाती है। हमारे दारुल इफ्ता, अगरचे हम उनको वो अहमियत सोसाइटी नहीं देती और जस्ट फतवे फतवे का टाइटल दे के तो उनकी अहमियत बड़ी कम कर दी जाती है, लेकिन उलूम इस्लामिया में आज भी जो मजबूत तहकीक दारुल इफ्ता वगैरह में हो रही है, वो यूनिवर्सिटीज में भी नहीं हो रही। और वहां से इखलास के साथ मसाइल का हल निकालने की जो तकदो है,
اور پوری ذمہ داری کے ساتھ جو علمی مواد وہاں سے فراہم کیا جا رہا ہے، تو وہ یونیورسٹیز کے جو علوم اسلامیہ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ہمیں اس کی بہت کم حصہ وہاں پہ ملتا ہے۔ مثلا میڈیکل کے شعبے میں جتنی نئے مسائل جنم لیے، تو ان کا حل ہمارے دارالفتاء نے دیا، اور پھر یونیورسٹیز میں انہی کی بنیاد پہ تحقیق کر کے مقالے شکالے لکھے گئے۔ یہ بینکنگ کا جو نظام ہے، اسلامی بینکاری یا غیر سودی بینکاری، تو پاکستان میں اور دنیا میں جن لوگوں نے متبادل نظام دیا ہے وہ مدارس کے لوگ تھے اور مدارس کے ہی لوگ ہیں، اور آج بھی جو دارالفتاء سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہی اس نظام کو آگے بڑھانے میں بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں اگرچہ ادارہ جاتی تحقیق نہیں ہے جس پہ آپ کو ڈگری ملتی ہے، جس کا آپ کو کوئی ٹائٹل مل جاتا ہے، لیکن اس کے نیچے گراؤنڈ پہ جو تحقیق ہے، جو علماء کر رہے ہیں اور مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں، بھئی ہمارا تحقیق کا مقصد تو یہی ہے نا کہ سوسائٹی کے مسائل کو ہم حل کر دیں شریعت کے مطابق، تو وہ کام وہاں پر ہو رہا ہے، اور یہ اتنا مضبوط کام ہے کہ علوم اسلامیہ کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے ساتھ کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا، کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کو قائم دائم رکھے اور اس کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ بہتری کی جگہ، بہتری کی گنجائش وہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے، اور زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لیکن جو بنیادی کام ہے علوم اسلامیہ میں تحقیق کا، وہ بہرحال ہمارے مدارس میں بہت اچھا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قائم رکھے۔ یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے جس پہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کے ذہن میں یہ ساری بات آ گئی ہوگی۔ اس حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے یا کوئی اپنا کمنٹ دینا چاہ رہے ہیں، کوئی اظہار خیال کرنا چاہ رہے ہیں، تو بتائیے۔ اچھا جی، چلیں اگر واضح ہے تو ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ تحقیق کی اقسام۔ اب جو تحقیق ہو رہی ہے یونیورسٹیز میں ہو رہی ہے یا مدارس میں ہو رہی ہے یا مختلف دیگر جو میادین ہیں ان میں ہو رہی ہے، تو اس کی بنیادی طور پہ عام طور پہ یہ 6-7 اقسام بنتی ہیں۔ تحقیق کی ویسے تو 20 سے زیادہ اقسام آپ کو مل جائیں گی، آپ گوگل کریں گے تو وہ لسٹ پوری آ جائے گی، لیکن ہماری علوم اسلامیہ سے جو متعلقہ چیزیں ہیں ہم ان کو تھوڑا سا ٹچ کر لیتے ہیں، اور جو تحقیق کی اقسام ہیں اس کو آپ خود پھر ایک دفعہ سرچ کر لیں، اور اس پہ پھر ہم اگلی کلاس میں آپ کا جو مطالعہ ہوگا اس کی بنیاد پہ بات کریں گے۔ تو یہاں پہ تحقیق کی جو میں نے اقسام لکھی ہیں اس میں ایک ہے نظریاتی تحقیق۔ نظریاتی تحقیق کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، انسان نظریات سے بنتا ہے، انسان کے رہن سہن، انسان کا ماحول، انسان کی زندگی گزارنے کے مقاصد وہ اس کے نظریات سے بنتے ہیں۔ اسلام خود ایک نظریہ ہے، اسلام کے مقابلے میں جو دیگر ادیان ہیں وہ سب نظریات، وہ نظریہ بنا ہے تو پھر لوگوں نے اپنا رہن سہن ویسا بنایا۔ تو نظریاتی تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ خیالات فکر کی سطح پہ، نظریہ کی سطح پہ تقابل کر کے یا کسی ایک فکر کو لے کر اس کے اجزاء بنا کے اس کا تجزیہ کر کے تو یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہ یہاں پر اس میں کہاں پر سکم ہے اور کہاں پر یہ مضبوط ہے، کہاں پر نقص ہے اور کہاں پر اس میں نقص نہیں ہے، یہ کیا ہمارے لیے قابل قبول ہے بھی یا نہیں، اس میں حق کا پہلو کتنا ہے۔ تو نظریات کے حوالے سے آپ جب بات کریں گے تو اس کو ہم نظریاتی تحقیق کہیں گے، آپ اس کو اصولی تحقیق بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو اعتقادی تحقیق بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی پلان، کوئی بھی یعنی کام ہو رہا ہے سوسائٹی میں،
تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نظریہ ہوگا. تو یہ فکری طور پہ، نظریاتی طور پہ اس نظریے کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، اس نظریے کی ویلیڈیٹی دیکھنا، اس نظریے کا وزن دیکھنا، اس کی افادیت دیکھنا، اور پھر اس کو قبول کرنے نہ کرنے کے فیصلے تک پہنچنا، یہ ایک پہلو ہے تحقیق کا جو علوم اسلامیہ میں بہت زیادہ کی جاتی ہے. تو ہم اگر اس میں دیکھیں مکی زندگی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جو ٹاکرا ہے وہ نظریات کا ہی تھا. آپ توحید کہہ رہے تھے، وہ کہتے ہیں نہیں توحید نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے میں پیغمبر ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ پیغمبر نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، وہ کہتے تھے نہیں کوئی زندگی نہیں ہے. تو یہ جو نظریات کا ٹکراؤ ہے، اس میں سے جو حق نظریہ ہے اس کو تلاش کرنا، اس کی تحقیق کرنا، اس کو ہم نظریاتی تحقیق کہتے ہیں. آپ اس کو اصولوں کی ڈیریویشن بھی کہہ سکتے ہیں، استنباط، اصولوں کا استنباط، نظریات کا استنباط، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، دوسرا ہے اطلاقی تحقیق. آپ نے اصول بنا لیے اور پھر ان اصولوں، ان نظریات کو آپ نے عملی زندگی میں اپلائی کیا، اس کا اطلاق کیا. جیسے کہ ہم اصول فقہ بناتے ہیں اور پھر اس کی بنیاد پہ ہم فقہ کے احکامات ڈرائیو کرتے ہیں. آپ اصول حدیث بناتے ہیں اور اصول حدیث کو پھر اپلائی کر کے آپ احادیث پر حکم لگاتے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ حکم لگاتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں اطلاق کی تحقیق. کہ آپ نے اصول جو بنائے ہیں ان کا اطلاق کر کے چیک کرنا کہ یہ کتنا فائدہ مند ہے اور اس کا کیا کیا فائدہ ہمارے سامنے آئے گا. تو یہ جو دو قسم کی تحقیق ہے، یہ بڑی یعنی قیمتی یعنی کنٹریبیوشن ہوتا ہے علم کے اندر. مثلا دیکھیں، ایک مثال لے لیتے ہیں، غیر سودی بینکاری. آپ 40-50 سال پیچھے چلے جائیں تو پاکستان میں علماء کو یہ مسئلہ تھا کہ بھئی بینکاری میں سود ہے اور سود کی جتنی بڑی شناخت ہے شریعت میں تو یہ سود ختم ہونا چاہیے. اور اس وقت جو حکومتی نظام تھا، اسٹیٹ کا نظام تھا، وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ علماء کی بات مان لیں، کیونکہ یہ گلوبلائزیشن میں یہ اسٹیٹ بینک یا جو ورلڈ بینک ہے یا جو عالمی مالیاتی نظام ہے اس کے ساتھ یہ نہ تھی ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم سود یہاں سے ختم کر دیں گے تو پھر باہر ہم کیا کیسے سروائیو کریں گے. تو وہ لٹکاتے تھے. عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل میں بحثیں ہو رہی ہیں، اور پارلیمنٹ میں کبھی کبھی اس کی آپ کو چاپ سنائی دے جاتی ہے، لیکن عملی طور پہ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، سود چل رہا ہے. پھر غیر سودی بینکاری کے نظام کی داغ بیل ڈالی گئی اور اس کے لیے جو اصول مرتب کیے گئے، ان اصولوں میں جو پوری دنیا کے علماء شریک تھے، اور اس میں ہماری طرف سے مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر علماء اور باقی جو بڑے بڑے علماء ہیں عرب دنیا کے، وہ فقی مجالس میں بیٹھے اور انہوں نے پھر اصول مرتب کیے. ان اصولوں کو پھر اپلائی کر کے غیر سودی بینکاری کا نظام بنا، اور اس اطلاق کے بعد جو سسٹم بنا ہے، آج حکومت اور عدالت یا اسٹیٹ وہ اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں بینکنگ کے نظام سے سود کو ختم کرنا چاہیے، اور متبادل کے طور پہ یہ جو غیر سودی بینکاری کا سٹرکچر بنایا گیا ہے اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے. وہ اس نہج تک پہنچ گئے. اور ابھی جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کا ساتھ دیا تھا، اور وہ اسی نقطے پہ دیا تھا کہ آپ ہمیں تاریخ دیں گے کہ اس تاریخ تک ہم اپنے نظام کو سود سے پاک کر دیں گے. اب وہ حکومت نہیں کر رہی تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بہرحال یہ ڈیولپمنٹ اس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ یعنی سودی نظام کے مقابلے میں متبادل کے طور پہ ایک نظام موجود ہے، اور اس میں یہ نظریاتی اور اطلاقی یہ دونوں قسم کی تحقیق یہاں پہ بروئے کار آئی ہے. پہلے نظام بنا ہے، اصول بنے ہیں غیر سودی بینکاری کے، پھر ان کا اطلاق کیا گیا، اور وہ اطلاق ابھی چل رہا ہے، انڈر ڈیولپمنٹ، وہ ڈیولپنگ ہے.
ارتقا پذیر ہیں۔ تو یہ کسی بھی میدان میں جو بنیادی نوعیت کی تحقیقات ہوتی ہیں یہ دو ہوتی ہیں، نظریاتی اور اطلاقی تحقیق۔ اچھا، اس کے بعد یہ دو قسم کی تحقیق ہے، سندی اور غیر سندی تحقیق۔ اس کی مثال کے طور پہ میں نے جو ابھی بتایا کہ کالجز اور یونیورسٹیز میں جو بی ایس ایم فل پی ایچ ڈی لیول کی تحقیق ہو رہی ہے، آپ اس میں جو تحقیق کر کے مقالہ لکھتے ہیں تو آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اس کی ڈگری ملتی ہے، اس کی سند ملتی ہے، اور اصلاً آپ کا مقصود وہ ڈگری اور سند حاصل کرنا ہوتا ہے۔ آپ تحقیق اس کے لیے سر کھپاتے ہیں، مقالے لکھتے ہیں، اور آپ کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ مجھے وہ ڈگری اور سند مل جائے۔ تو ایسی تحقیق جس کے نتیجے کے طور پر آپ کو کوئی سند، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی ڈگری ملے، اس کو ہم کہتے ہیں سندی تحقیق۔ اور جس تحقیق کے نتیجے میں آپ کو کوئی ڈگری وغیرہ ایوارڈ نہ ہو، اس کو ہم کہیں گے غیر سندی تحقیق۔ تو ہمارے مدارس میں جو تحقیق ہو رہی ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ غیر سندی ہے، کہ لوگ کر تو رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اپنی زندگیاں کھپا رہے ہیں، لیکن پی ایچ ڈی کے لیول کے کام کر کے بھی ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں ملتی، کیونکہ وہ اس پروسیس میں شریک نہیں ہوتے کہ جو اس ڈگری کے تک پہنچانے کا پروسیس ہے۔ تو سندی تحقیق جس کے اینڈ پہ آپ کو کوئی سند ملے، اور غیر سندی تحقیق کہ جس کے اینڈ پہ آپ کو کوئی سند نہ ملے، آپ یعنی بغیر ڈگری کے اس کو سر انجام دیں۔ تو یہ دو قسم کی عام طور پہ یہ تحقیق ہے۔ آگے ہمارے نظام کے اندر انفرادی اور اجتماعی، یہ دو قسم کے طریقہ کار چل رہے ہیں تحقیق کرنے کے۔ انفرادی تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ایک موضوع لے، اس پر اپنی ابواب بندی کرے، خاکہ بنائے، اور اس پر پھر کچھ وقت لگا کے تو ایک مقالہ لکھے یا کوئی تحقیق سامنے لائے۔ تو ایک آدمی نے کی، ایک فرد نے کی، تو اس کو ہم کہیں گے انفرادی تحقیق۔ اور اگر ایک موضوع کو 3-4 لوگ مل کے اس کے مختلف پہلوؤں پر کام کر کے تو کوئی نتیجہ سامنے لائیں، تو اس کو ہم کہیں گے اجتماعی تحقیق، یا اس کو ہم ادارہ جاتی تحقیق بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثلا یونیورسٹیز کے اندر کوئی پروجیکٹ لے لیا گیا، اور اس پروجیکٹ کے لیے پھر لوگوں کو ہائر کیا گیا، ان لوگوں نے اس پروجیکٹ پر کام کیا، اور آخر میں کوئی نتیجہ سامنے آیا۔ تو اب کیونکہ اس نتیجے کے سامنے آنے میں بہت سے لوگوں کی کوششیں اور صلاحیتیں صرف ہوئی ہیں، اس لیے ہم اس کو اجتماعی تحقیق کہیں گے۔ ہمارے ہاں یونیورسٹیز وغیرہ میں اس کا رجحان ابھی تھوڑا سا آگے بڑھا ہے، وگرنہ جو یہ ویسٹرن کنٹریز ہیں، اکیڈیمیا ہے، اور اس طرح عرب لوگ ہیں، ان میں ایک ہی موضوع پر اجتماعی تحقیق یعنی 2-4-5 افراد کا مل کے کام کرنا، اس کا بہت زیادہ رواج ہے۔ تو اس میں یعنی ایک ہی موضوع کے مختلف پہلوؤں پر اس کے مختلف پہلو بنا لیے جاتے ہیں، اور ایک آدمی ایک پہلو پر کام کر کے اپنے نتائج فکر سامنے لے آتا ہے، دوسرا دوسرے پہلو پر کام کر کے، اور پھر اس کو کمپائل کر کے تو تحقیق کا نتیجہ سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو انفرادی اور اجتماعی تحقیق، یہ دو قسم کی تحقیق عام یہاں پر پریکٹیکلی ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ جو 6 اقسام میں نے یہاں پہ لکھی ہیں، یہ عملی طور پر جو ہو رہا ہے یہ اس کے اعتبار سے ہیں، وگرنہ تحقیق کی اور بہت ساری، تجزیاتی تحقیق ہے، تقابلی تحقیق ہے، شماریاتی تحقیق ہے، اور اس طرح اور بہت ساری، ادبی تحقیق ہے، تہذیبی تحقیق ہے، بین العلومی تحقیق ہے۔ بین العلومی کا مطلب ہے کہ آپ اسلامیات کے کسی علم کو لیں اور سوشل سائنسز کے کسی علم کو لیں، مثلا نفسیات ہے، تو آپ نفسیات کے اصولوں کو اسلام کے اصولوں کے ساتھ ملا کے دیکھیں، اور کہاں پر یہ کمپیٹیبل ہے، کہاں پر ان میں اختلاف ہے، یہ چیک کریں گے تو یہ بین العلومی تحقیق ہو جائے گی۔ تقابلی تحقیق کا مطلب ہے کہ آپ مثلا تقابل ادیان ہے، اسلام کا کرسچینٹی کے ساتھ، اسلام کا نظریہ توحید اور ہندوازم کا نظریہ شرک، اس کا تقابل کر رہے ہیں۔ آپ اسلام کی کتاب اور سکھ ازم کی کتاب، ان کا آپس میں تقابل کر رہے ہیں، تو یہ تقابلی تحقیق کہلائے گی۔
تو اس طرح کی اور بہت ساری تحقیقات ہیں، تحقیقات کی اقسام ہیں. میں اس کا کوئی لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، آپ اس کو ایک نظر دیکھ لیں گے تو یہ بالکل بات واضح ہو جائے گی. لیکن عام طور پہ جو ہم پریکٹیکلی کرتے ہیں تو یہ 6 قسم کی پریکٹیکلی اداروں میں یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور اس پہ آپ خود ہی نظر ڈال لیں گے. میں اس کے کچھ ایک دو لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اچھا، تحقیق کے ساتھ ایک لفظ بولا جاتا ہے تنقید. تحقیق اور تنقید، اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو آپ میں سے اگر کوئی اس کا تعلق یا اس کا معنی بیان کرنا چاہے تو بسم اللہ کریں. تحقیق کا مطلب آپ کو پتا ہے، تو تنقید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں جی، کوئی بتانا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا جی وعلیکم تنقید کا السلام ورحمۃ اللہ. معنی تنقید کا معنی یہ ہوگا کہ اس کی نقیض بیان کرنا. کیا فرمایا آپ نے؟ تنقید دوبارہ کا یہ بتائیے گا. معنی ہوگا تنقید کا یہ معنی ہوگا کہ اس کسی چیز کی نقیض کو بیان کرنا، منفی کو ظاہر کرنا. ہاں، اغلاط سر سے یہ آگاہ کرنا. جی جی، فضل حق صاحب. تنقیدی تحقیق کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی نے کوئی تحریر لکھی ہے، کوئی بھی ریسرچ کی ہے، تو اس کی خوبیوں اور خامیوں کو دیکھنا، علمی اصولوں کو سامنے رکھ کر اور اس کو سامنے لانا، یہ تنقیدی تحقیق ہوگی. ماشاءاللہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. کسی بھی چیز کی خوبیوں اور خامیوں کو الگ الگ کرنا، اس کو ہم نقد کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، نقد ینقد تنقید. تو نقد کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی خامی اس کو بھی واضح کر دیں اور کسی چیز کی خوبی کو بھی واضح کر دیں، اور اس طرح واضح کر دیں کہ دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھا جا سکے. یہ تنقید ہے. اچھا، تحقیق میں کئی مراحل ہوتے ہیں اور انہی مراحل میں سے ایک مرحلہ تنقید کا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تنقید کا تحقیق کے ساتھ تعلق ایک مرحلے کا ہے، کہ اگر آپ تحقیق میں تنقید شامل نہیں کریں گے تو آپ کی تحقیق کو وہ وزن، وہ ویٹیج نہیں ملے گی، آپ کی تحقیق ویلڈ نہیں ہوگی. کیونکہ تحقیق تو جمع مواد کا بھی نام ہے. آپ نے مواد جمع کر لیا، ادھر ادھر سے جمع کر لیا اور اس کو آپ نے ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا. ایک قسم کی تحقیق یہ بھی ہے. اس مواد میں سے صحیح اور سقیم کو الگ الگ کرنا، اچھے اور برے کو، یعنی جو مفید ہے اور غیر مفید ہے اس کو الگ الگ کرنا، یہ تنقید کا کام ہے. تو اگر آپ یہ تنقید تحقیق میں شامل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تحقیق کا حق ادا نہیں کیا. تو اس لیے اس کو اشتراک بھی ہے اس اعتبار سے کہ تحقیق کے مراحل میں سے ایک مرحلہ کو تنقید کہتے ہیں. اور اختلاف بھی ہے کہ تحقیق میں آپ جمع مواد وغیرہ کا بھی کام کرتے ہیں، آپ ریویو کا بھی کام کرتے ہیں، لیکن تنقید میں آپ نے پھر اس کی خامیاں بیان کرنی ہوتی ہیں اور اس کی خوبیاں الگ کرنی ہوتی ہیں. یہ ان کا آپس میں کچھ تعلق بنتا ہے. اس لیے ابھی ہم آگے جو محقق کے اوصاف دیکھیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ محقق کو نقاد ہونا چاہیے. محقق کو یعنی تنقیدی مزاج ہونا چاہیے اس کا. اچھا، تنقیدی مزاج کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہر وقت بال کی کھال اتارتے رہنا، ہر وقت خامیوں پر ہی نظر رکھنا، ندی مکھی کی طرح جا کے کسی بری چیز کو ہی پوائنٹ آؤٹ کرنا، کیا نقاد ہونے کا یہ معنی ہے؟ یہ معنی نہیں ہے. نقاد ہونے کا یہ ہرگز معنی نہیں ہے. یہ آدمی نقاد نہیں ہے. نقاد ہونے کا معنی یہ ہے کہ جہاں پر خوبی ہے اس کا اعتراف کرے اور جہاں پر خامی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دے. خامیاں پیدا کرنا، ان کو ہی ڈسکس کرتے رہنا، یہ تنقید نہیں ہوتی.
لیکن ہمارے ہاں جو عمومی طور پہ سوسائٹی میں تنقید کا لفظ بولا جاتا ہے وہ نیگیٹو میننگ میں بولا جاتا ہے. اب کہتے ہیں اس نے مجھ پہ تنقید کی ہے، اور لوگ تنقید برداشت نہیں کرتے، کسی کو تھوڑی بات کہہ دیں تو وہ بھڑک اٹھتے ہیں. تو تنقید کا عمومی طور پہ سوسائٹی میں تنقید کا لفظ یہ منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو منفی معنی میں استعمال نہیں کریں گے. یہ تنقید یہ تحقیق کا ایک لازمی حصہ ہے، اور جب تک تنقیدی نگاہ نہیں ڈالی جائے گی اس وقت تک آپ کی تحقیق ویلڈ نہیں ہوگی، آپ کی تحقیق میں وہ قوت پیدا نہیں ہوگی جو اس کو علمی کنٹریبیوشن کے قابل بنائے. تو یہ اس کا تحقیق اور تنقید کا آپس میں تعلق ہے. امید ہے کہ یہ بات واضح ہو چکی ہوگی. اچھا جی، جو محقق ہے جس نے تحقیق کرنی ہے اس کے اندر اوصاف ہونے چاہیے. ظاہری بات ہے کہ میری گاڑی اگر خراب ہو گئی ہے اور میں کسی مکینک کے پاس گیا ہوں اور اس کے اندر وہ اوصاف ہی نہیں ہے کہ جو میری گاڑی کو ٹھیک کر سکیں، تو میری گاڑی کا یا تو وہ بیڑا گرک کرے گا، یا پھر میں اس سے اپنی گاڑی ٹھیک کروانے کی بجائے کسی اور کو تلاش کروں گا جس میں وہ صفات ہوں. تو جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو آپ اس کام کے وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں گے تو آپ اس کام کے لیے موزوں شخصیت ہوں گے. اور اگر آپ کے اندر وہ صفات نہیں ہیں تو آپ کو قطعاً بھی اس کام کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، آپ کو اس کام سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ آپ کے اندر وہ صفات نہیں ہیں، آپ کے اندر وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، آپ کے اندر وہ سکلز نہیں ہیں کہ جو اس کام کو کرنے کے لیے ضروری ہے. تو جب آپ تحقیق کر رہے ہیں کسی معاملے میں، خصوصاً علوم اسلامیہ میں، تو آپ کے اندر کچھ اوصاف ہونے چاہیے، کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے. ان میں اخلاقی اوصاف بھی ہیں، ذہنی طور پہ کچھ ایسی صلاحیتیں بھی ہیں جو ہونی چاہیے، اور علمی بیک گراؤنڈ اور علمی بنیاد بھی ہے. تو یہ تینوں حوالوں سے محقق کے اوصاف ہونے چاہیے. اور یہ میں نے کچھ اس میں لکھے ہیں، کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، 2-4 منٹ 5 منٹ باقی ہیں، تو میں اس کو بس ہلکا سا ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، لیکن ہم اگلی کلاس میں اس پہ بات کریں گے. اور اس میں جو زیادہ یعنی اہم خصوصیات ہیں میں اس کو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ وہ غیر جانبدار ہوں. محقق کو جانبدار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ محقق حق تلاش کر رہا ہے، اور حق جہاں پر ہو، آپ نے وہ حدیث سنی ہے الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں پر اسے ملے وہی اس کا اصل حقدار ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو حق جہاں سے ملتا ہے وہ آپ کے جہاں سے آپ کو توقع ہے وہاں سے مل جائے تو تب بھی وہ حق ہے، اور جہاں سے آپ کو توقع نہیں ہے وہاں سے آپ کو وہ حق نظر آ رہا ہے تو تب بھی وہ حق ہی ہے. تو آپ کو کسی جانبداری کا مظاہرہ کرنے، کسی تعصب کا مظاہرہ کرنے کے بجائے حق کو تلاش کرنے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور یہ غیر جانبداری اور عدم تعصب کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی بنیادی خاصیت ہے. اعتدال پر مبنی مزاج ہو، یہ بہت ضروری خاصیت ہے کہ جو ہونی چاہیے ایک محقق میں، کہ وہ معتدل مزاج ہو، چیزوں کو بڑھا چڑھا کے مبالغہ امیزی والا اس کا مزاج نہ ہو، اور جس چیز کو جو اس کی جائز جگہ بنتی ہے اس سے گھٹا کے بیان کرنے والا بھی نہ ہو. اعتدال پسند ہو، اور اس اعتدال پسندی اور اعتدال والے مزاج کی وجہ سے وہ جو چیز جیسی ہے اس کو ویسی دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہو. اچھا، یہ دو چیزیں بڑی یعنی بنیادی چیزیں ہیں. ایک چیز جو ہے مشکک ہو، مشکک، یہ مشکک شک سے نکلا ہے. عام طور پہ یہ مشکک کا لفظ یہ بھی منفی معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے، آپ کو یقین ہونا چاہیے. لیکن دنیا میں جتنی تحقیق اور جتنی ترقی ہوئی ہے وہ ساری شک کی بنیاد پہ ہوئی ہے.
اور شک کیا کرتا ہے؟ سوال کھڑا کرتا ہے، کہتا ہے یہ ایسا کیوں ہے، یہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ سوالات کھڑے کرتا ہے۔ اور جب یہ سوال کھڑے ہوتے ہیں تو سوال آپ کو پھر اس چیز کی کھود کرید پر ابھارتے ہیں، اور آپ پھر ان سوالات کے جواب تلاش کرنے کے لیے علم کی بہت ساری شاخوں کو منکشف کرتے ہیں، بہت ساری نئی چیزیں آپ اس سے حاصل کرتے ہیں۔ تو مشکک یہ اعتقادی معنی میں نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کی ذات میں شک ہو جائے، آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک ہو جائے، یہ اس معنی میں نہیں ہے۔ محقق کا مشکک ہونا یعنی شک کی نظر سے چیزوں کو دیکھنا، تاکہ اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں، کیوریاسٹی پیدا ہو، بے چینی سی پیدا ہو، اور اس بے چینی کو تسکین دینے کے لیے وہ ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے وہ پھر جائے اور جا کے کھود کرید کرے، اپنا وقت صرف کرے، تو اس سے پھر علم کے دیگر بہت سارے جو پہلو ہیں وہ واہ ہوں اور وہ سامنے آئیں۔ تو مشکک ہونا یہ اس معنی میں ہے۔ تو اور یہ آخری جو لکھا ہوا ہے نقاد ہونا، ہم نے اس پہ بات کر لی ہے کہ اس کی تنقیدی مزاج ہو، جب وہ چیزوں کو دیکھے تو اس کے خوبی اور خامی کو الگ الگ کرنے کی اس میں صلاحیت ہو، ایسا نہ ہو کہ گول مول سی بات کریں اور دھواں جہاں پہ ہو وہ دھوئیں کو ہی حق سمجھ کے تو وہیں اسی پر اکتفا کر لیں، نہیں، اس کے مزاج کے اندر تنقیدی پہلو ہو اور وہ اچھی چیز کو اور بری چیز کو الگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو یہ 3-4 خصوصیات ہیں کہ جو ایک محقق کے اندر لازمی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی علمی طور پہ، ذہنی طور پہ کچھ صلاحیتیں جو آپ کے سامنے ہیں، اس پہ ہم اگلی کلاس میں تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ العزیز، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارا علم کے ساتھ تعلق ہے اور ہم نے علمی طور پہ اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے تو پھر ہمیں محقق ہونا چاہیے اور محقق کے ان اوصاف کو اپنے اندر جذب کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ اوصاف رکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر کوئی نہیں رکھتا تو پھر اسے یعنی تک و دو کر کے، جد و جہد کر کے بھی اگر ان خصوصیات کو پیدا کرنا پڑتا ہے تو اسے اس میں یعنی اپنی صلاحیت اور وقت صرف کرنا چاہیے۔ تو یہاں تک ہم کلاس مکمل کرتے ہیں جی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں یہاں سے ہی آغاز کریں گے۔ یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو فرمائیں، کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے تو فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مزمل بھائی۔ ہاں جی، اس میں جو آپ نے بھی فرمایا کہ ایک نظریاتی تحقیق ہوتی ہے، اسی طرح اس میں ایک ہے کہ تقابلی تحقیق ہے، تو یہ دونوں تقریباً ایک جیسے نہیں ہے، کیونکہ اس میں جیسے اگر تقابل ادیان کا ہم تحقیق کرتے ہیں تو اس میں بھی جو نظریات ہیں ان کے مطلب ہندوازم کے اور اسلام کا آپس میں ہم نظریات کا تقابل کرتے ہیں، تو اس میں نظریاتی تحقیق اور تقابلی تحقیق میں خاصی اختلاف ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن، بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، تقابلی تحقیق یہ ایک وسیع کینوس ہے، اس میں تقابل آپ نظریات کا بھی کر سکتے ہیں، آپ جزیات میں بھی جا سکتے ہیں۔ مثلا نکاح و طلاق کے جو احکامات ہیں، آئلی مسائل، وہ سکھوں کے ہاں کیسے ہیں اور ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں کیسے ہیں، آپ اس کا تقابل کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے جو رسم و رواج ہیں، ان کے ہاں جو خاندانی روایات ہیں، آپ اس کا تقابل کر سکتے ہیں یہاں کی روایات کے ساتھ۔ آپ اس کا بھی تقابل کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو شادی بیاہ اور خوشی غمی کے تقریبات ہیں، ہم نے ان کا کتنا اثر قبول کیا، انہوں نے ہمارا کتنا اثر قبول کیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریات کا تقابل یہ تقابلی تحقیق کا ایک جز ہو جائے گا، اور تقابلی تحقیق ایک بڑا میدان ہے، اور اس میں آپ بہت ساری چیزوں کا آپس میں تقابل کر سکتے ہیں۔ یہ مزمل بھائی کوئی تھوڑا بہت واضح ہوا؟ جی جزاک اللہ شیخ، سمجھ آ گئی، جزاک اللہ۔ حضرت
معیاری اور مقداری تحقیق کیا ہوتی ہے جی؟ اچھا جی، معیاری اور مقداری، دیکھیں، مقدار کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوانٹیٹی، یعنی اس کو آپ بولتے ہیں، اور اس میں آپ عام طور پہ مقداری تحقیق میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے مواد کہاں سے لینا ہے اور کتنا مواد لینا ہے، اور اس کو آپ نے کیسے اس کا انالیسس کرنا ہے۔ اب یہ معیاری تحقیق میں، معیار کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بنا لیا، سٹینڈرڈ بنا لیا، آپ نے اس سٹینڈرڈ کے اوپر پھر چیزوں کو چیک کرنا ہے۔ مثلا اس کی مزید بھی یعنی میں کچھ شیئر کر دوں گا گروپ میں، کیونکہ میری ایک اور 8:30 بجے کلاس ہے، اس وجہ سے میں اس کو ذرا جلدی جلدی وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ سٹینڈرڈ میں آپ نے ایک جیسے لوگ سوال نامہ سرکولیٹ کرتے ہیں نا، کہ ہمارے ہاں مثال کے طور پہ ہمارے ہاں کالجز میں علوم اسلامیہ میں لڑکیاں زیادہ ایڈمیشن لے رہی ہیں کہ لڑکے؟ اب اس کو آپ نے چیک کرنا ہے۔ اب اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کچھ سٹینڈرڈ طے کریں گے۔ آپ یہ طے کریں گے کہ بھئی آپ یعنی کون سے کالجز، بی ایس کالجز میں جائیں گے یا انٹر کالجز میں جائیں گے، وغیرہ وغیرہ، اور یہ چیک کریں گے کہ اس میں جو ایڈمیشن ہے اس کا میرٹ اور میرٹ میں آنے والے لوگ کون سے ہیں۔ یہ اس طرح کی آپ کچھ معیارات چیک کریں گے، سٹینڈرڈ بنائیں گے، اور سٹینڈرڈ کے بعد آپ پھر فیکٹ جو سوسائٹی میں ہیں ان کو سرویز کے ذریعے، سوالوں کے ذریعے، وہاں جا کے لوگوں سے انٹرویوز کے ذریعے ڈیٹا دیکھ کے آپ اس کو پھر چیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو عام طور پہ معیاری تحقیق اسے کہا جاتا ہے۔ لیکن میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گروپ میں، تو تحقیق کی جو دیگر اقسام ہیں آپ ایک نظر اس کو دیکھ لیں، اور پھر ہم اس پہ اگلی کلاس میں مزید بات بھی کر لیں گے۔ تو معذرت کے ساتھ یہاں پہ میری کیونکہ ایک اور کلاس ہے، اس وجہ سے میں یہاں پہ کلاس روک رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس میں مزید تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ ٹھیک ہے خیر۔ سر، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔